یا حضور نے پوچھا نہیں کہ خیال آیا یا نہیں، فرمایا بولو آیا نا، کیونکہ جو خیال ان کو آیا حضور کو پتا تھا۔ تو وسوسے آنا یا خیال آنا، اب مثال کے طور پر میں نماز پڑھتے ہوئے اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ میں حرم میں ہوں، کوئی برائی نہیں ہے۔ اچھا، کسی بری چیز کی طرف خیال جائے تو میں نے آپ سے کہا نا خیال آئیں گے، مگر ان میں لگ نہ جائیں، جھٹکیں۔ اس کا طریقہ یہ کہ توجہ سے پڑھنا شروع کر دیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں اونچی پڑھنا شروع کر دیں، اور نبی پاک کا خیال نہ آئے تو نماز تو ہونے کا تصور ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تو نماز سکھائی ہے، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کے تصور کے بغیر نماز کا میرے پاس تو کوئی تصور نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ جی آپ کا وہ آئی ڈراپ کے حوالے سے کوئی سوال تھا؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو السلام علیکم کہوں گی، مہربانی۔ اور اتنا ماشاءاللہ آپ کے آنے کے بعد تو روحانی سی کیفیت طاری ہو گئی ہے سن کر۔ مجھے دعا کیا کریں میرے لیے۔ الجھاؤ ہو رہا تھا کہ کل میرا آنکھ کا آپریشن ہوا تھا اور آج روزہ ہے، تو اس صورت میں کیا میں ڈراپ آنکھوں میں ڈال سکتی ہوں؟ نہیں ڈال سکتی۔ میں نے کل بتایا تھا انہیلر، آئنامنٹ، کوئی آئنامنٹ، ویکس ان سائڈ، جو مثلا ناک کے اندر، آنکھ کے اندر کوئی آئنامنٹ، کوئی ڈراپ، کوئی انہیلر ہرگز استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی مجبوری ہے اور اس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے تو آپ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ روزہ آپ اپنی شرطوں پہ نہیں رکھیں گی، روزہ آپ ایمان کی شرطوں پر، اسلام کے قاعدے کے مطابق۔ میں رعایتیں ڈھونڈوں گا تو پھر وہ اللہ کی وہ عبادت نہیں رہے گی۔ جہاں تک گنجائش ہے بتایا جاتا ہے، لیکن وہ نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح۔ جی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میں معلوم یہ کرنا چاہتی تھی کہ خواتین کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، ان کے روزے چھوٹتے ہیں، بعد میں یہ ہوتا ہے کہ چلیں جی بعد میں رکھ لیں گے، لیکن وہ بھول جاتی ہیں، تو کیا وہ روزے ہم 2، 4، 5 سال بعد رکھ سکتے ہیں؟ بہتر تو یہ ہے کہ اگلا سال رمضان آنے سے پہلے رکھ لیے جائیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، نہیں تو یہ کہ وہ ویسے بھی بڑھتے جائیں گے، تعداد بڑھتی جائے گی، تو بہتر تو یہی ہے کہ اگلا سال آنے سے پہلے رکھیں۔ اگر نہیں رکھیں تو وہ آپ پر ہیں، آپ کو رکھنے ہیں، اب آپ نے دیر کی ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ جی علامہ صاحب، یہ افطاری بناتے ہوئے خواتین بہت پوچھنا انہوں نے یہ تھا، مجھے تو یہ بتایا تھا وہ جو چکھ لیتے ہیں چکھنے کے لیے جو ذائقہ مرچ وغیرہ، اس کی کیا صورتحال، کیا احکامات اس حوالے سے؟ ملک صاحب چکھنے کی حد ہوگی کوئی؟ جی میں وہی حد ہی میں ہو جانا۔ ہمارے ہاں فقہاء نے اجازت دی ہے کہ کوئی قیمتی چیز ضائع ہونے کے خیال سے، یا ایسی عورت جس کا شوہر سخت ہے، ایسی عورت جس کا شوہر بہت سخت ہے اور سختی کرے گا، جی اس کے اس غصے سے بچنے کے لیے وہ صرف چکھے، حلق میں نہ جائے، تھوک دے، ٹھیک، اس حد تک تو گنجائش ہے۔ اور ویسے بھی اگر کسی کو مالک ہے، ملازم ہے، بنا رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ نہیں ہوا تو میری شامت، اتنی حد تک، لیکن وہ چکھنے کی حد ہوگی، اس میں گنجائش نہیں کہ وہ تھوک سے مل کے اندر جائے، ٹھیک، اس میں روزہ نہیں ٹوٹے۔ اور یہ وہی بات ہے جو کل آپ نے بتایا تھا کہ جج اس کے آپ خود ہیں، آپ اور آپ کا رب جانتا ہے کہ کہاں سے اس میں تجاوز ہو گیا۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے خوشی ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، ہمارے نور صاحب نے ہمیں موقع دیا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے آپ کے والد صاحب کو کافی سنا ہے، شفیع والد صاحب کو، مرحوم کو۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ 3 سوال ہیں میرے ذہن میں۔ 3 سوال؟ جی اچھا جی۔ پہلا سوال جو ہے وہ قرآن شریف سے متعلق ہے کہ قرآن شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت دفعہ آیا ہے، بس ہماری وسلم کے زمانے کے مقابلے میں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن شریف کی ترتیب ہے وہ نہیں جو کہ قرآن شریف اترا اقرا بسم اللہ کے حوالے سے، وہ سورہ علق ہے جو کہ پہلے اتری، اور سورہ فاتحہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ 2 سوال ہو گئے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو تالی بجاتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے ہمارے اسلام میں؟ کیا شرعی حیثیت تالی بجانے کی؟ تاڑی مار باہو سے آپ پہ اڈن ہارے ہو۔ مولانا صاحب یہ جوابات جو ہیں وہ وقفے کے بعد لیں گے، ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں خواتین و حضرات، اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں رحمت رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن میں۔
रमजान है रहमत रमजान। जी अस्सलाम वालेकुम, हम आपके साथ मौजूद हैं। अब रौनक रफ्तार कह रहा हूँ, अफ्तार का सिलसिला शुरू होना है। वो रफ्तार ही इतनी है कि अफ्तार की तरफ बढ़ना और ये सब सिलसिला साथ साथ है। कौन सब सवालात 3 हुए थे वहाँ? जी, उनका पहला सवाल ताली बजाने के हवाले से जो है इस्लाम में ये है, ये नहीं है। दोनों हथेलियां बजाना नहीं है, दूसरे हाथ की पुश्त पर, ज़रूरत पड़ने पर, किसी को मुतवज्जे करने पर। ये जो हमारे यहाँ शाबाश के तौर पर या वेलकम के तौर पर ताली बजाई जाती है, ये इस्लामी तरीक़ा नहीं है, ये गैरों से आया है और हमने उसे अपनाया हुआ है। तो ये हमारी कमज़ोरी है। हमारे यहाँ यानी हमारे यहाँ तो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह या दुआइया कलेमे कहा जाते हैं या कभी कभी नारे हम लगाते हैं खुशी में। यानी हमारी जब भी बात होगी उसमें कोई दुआ होगी या अल्लाह का जिक्र होगा, कोई प्यारी बात होगी। तो ये ताली का जवाब। दूसरी बात, कुरान की तरतीब, एक है नुज़ूल की तरतीब और एक है कुरान की। ये तौक़ीफ़ी है। ये तौक़ीफ़ी के अल्फाज अगर आपके लिए नए हों कि यानी ये अल्लाह की तरफ से है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बताते थे कि ये आयत यहाँ लगा दो, ये आयत यहाँ लगा दो, ये आयत। तो ये किसी सहाबी का कोई दखल नहीं है इसमें, ये अल्लाह ताला की तरफ से आई है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने से लगी। चुनाचे हुजूर पूरा कुरान हज़रत जिब्रील से तरतीब से सुनाते और सुनते हैं, तो तरतीब थी ना। उनका एक सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के बारे में कि उनका ज़िक्र, उनका नाम बहुत आया है। मैं इसके जवाब के लिए कुछ वक्त चाहता था, लेकिन ये सवाल मैं बहुत मुख्तसर करके बता रहा हूँ। कुरान बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की सीन तक सारा मेरे नबी का जिक्र है। अल्लाह अकबर। ये मुख्तसर जवाब है। अगर आप कहेंगे अजाब की आयतें, वो भी मेरे नबी का जिक्र है। आप कहेंगे सवाब की आयतें, वो भी मेरे नबी का जिक्र, कि जो इनको मानता है उसको सवाब क्या मिलेगा और जो इनको नहीं मानता, इनका अदब नहीं करता, उसको अजाब क्या मिलेगा। यानी हर तरह। तो वो पहलों का जिक्र सुना के हमें बहुत सी बातों के लिए बता दिया गया कि हमने क्या करना है। तो उस नज़र से हम देखें, ताहम वो भी अल्लाह के नबी हैं और कुरान में 25 या 26 नबियों का जिक्र है, हालांकि नबी तो बहुत हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का जिक्र है सारा और उन्हीं पर नाजिल हुआ है। ये ड्यूटी और ओवर टाइम से एक मुतल्लिक एक सवाल। जी ज़रूर मेरे भाई। जी नूरानी साहब, मैं सवाल मेरा नहीं था असल में, जिसका है वो यहाँ आ नहीं सकता। सवाल सिर्फ इतना है कि मैं अपनी फ़र्ज़ नमाजें सिर्फ इस काहिली में छोड़े बैठा हूँ कि मुझे एग्ज़ाम्पल सिर्फ एक नमाज का बोलूँगा, इशा 17, ठीक है, 4 उसमें फ़र्ज़ हैं सिर्फ, तो अब 13 कौन पढ़े, इस बिना पे मैं वो 4 की भी हिम्मत हार जाता हूँ। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या मेरी सुन्नतों, वितर, नवाफिल, इनका सवाल सुन्नत भी इसमें इंक्लूड कर ले, आइदर मुअक्किदा हो या गैर मुअक्किदा हो, क्या फ़िक़ही लिहाज से इजाज़त है कि आप सिर्फ फ़र्ज़ पढ़े? सवाल सिर्फ फ़र्ज़ का होगा, क्योंकि एक और 2-3 बल्कि जगह ये सवाल किया और वहाँ से ये इजाज़त मिली है कि नहीं, सवाल सिर्फ वाजिबात और फ़र्ज़ का होता है, सुन्नत नफिल का सवाल अज़ाब की बुनियाद पे या गुनाह की बुनियाद पे नहीं। आप जो कहना चाहते हैं, मैं उसमें आपको इतना कहूँगा कि एक शख्स सिर्फ फ़र्ज़ अदा करता है, वाजिब अदा करता है, सुन्नत और नवाफिल अदा नहीं कर पाता, ये और बात है। करना नहीं चाहता, ये और बात समझ गए? जो करना नहीं चाहता वो मूरिदे इताब भी है और अगर हल्का समझता है तो मूरिदे अजाब भी है। लेकिन फ़र्ज़ वाजिब से कोताही नहीं करनी चाहिए। अगर करेंगे तो उस पर मैं यही कह सकता हूँ, अल्लाह ताला, मैं दावा नहीं कर सकता कि अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, लेकिन जो बयान है आपको शायद मालूम नहीं, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। मैं इसकी तफसीर खुद सुनाते हुए काम जाता हूँ, आपको क्या कहूँ।
صرف نماز کے ٹائم میں سستی کرنا. مجھے میرا رب معاف کرے, 3000 سال کی سزا لکھی گئی ہے اس پہ. ہم نے تو مذاق سمجھا ہوا ہے. ہماری دنیا میں کوئی چیز کم ہو جائے تو ہم بہت زیادہ اس پہ ایروگینٹ, ایگریسو. دین کے معاملے میں ہم ہمیشہ شارٹ کٹ رعایت کی طرف جاتے ہیں. تو کوشش کریں جتنا ہو سکے, لیکن فرض واجب میں کوتاہی نہ کرے. اگر کوئی مجبوری سنت یا نوافل نہیں پڑھنے دیتی وہ اور بات ہے, لیکن میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا, اس طرف نہ آؤں. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. عبداللہ, وردہ خان, ربیہ خان, عروبہ, ثنا اور طلحہ رشید سے درخواست ہے جن کی آج روزہ کشائی ہے. اور علامہ صاحب کے پاس پہنچ کے پتہ لگے گا کہ ٹی وی پہ پہلی روزہ کشائی ہے یا ویسے بھی روزہ پہلا ہی ہے. تشریف لے آئیں بچوں, آ جائیے, تشریف لے آئیے. جی, عبداللہ, وردہ خان, ربیہ خان, عروبہ, ثنا اور طلحہ رشید. اوے آپا, اوے کتنی چھوٹی سی آپا نے روزہ رکھ لیا. اب آ گئے. مائکروفون بسم اللہ. جی آئیے. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ وردہ خان. وردہ کے معنی معلوم ہے؟ گلاب کا پھول. ماشاء اللہ, آپ کو اتنی بات معلوم ہے. یہ جو دوپٹہ ہوتا ہے نا, یہ ڈھانکنے کے لیے ہوتا ہے, دکھانے کے لیے نہیں ہوتا. آپ نے پہلی بار روزہ رکھا؟ کس کے کہنے پہ؟ سب کے کہنے پہ. ویسے خود دل نہیں چاہ رہا تھا؟ نہیں, دل پہلی بار چاہا, اس سے پہلے کبھی نہیں چاہا؟ نہیں, پہلے بھی چاہتا تھا. اچھا, ماشاء اللہ. پکی بات ہے, پہلا رکھا یا ٹی وی پہ آنے کے لیے کہہ رہی ہیں؟ ماشاء اللہ. لائیے جی, ہار دیجیے ان کے لیے. ماشاء اللہ, مبارک آپ کو, آپ کا پہلا روزہ. اب آپ ادھر چلی جائیں, آپ ادھر آ جائیں. السلام علیکم. آپ کو تو مستقل روزہ رکھنا چاہیے. کتنے روزے اب تک رکھے ہیں جب سے آپ پیدا ہوئے؟ 2 سال سے رکھ رہا ہوں. 2 سال سے رکھ رہا ہوں. 2 سال سے پورے رکھ رہے ہیں؟ بیمار پڑ جاتے تو چھوٹ جاتے تھے. یعنی روزے کی حالت میں؟ نہیں, اچھا, رکھے کتنے ہیں ٹوٹل اب تک؟ پورے رمضان میں سے ابھی تو 2 رکھے, لیکن پچھلی دفعہ 4-5 چھوٹتے تھے. چھوٹے تھے, باقی پورے رکھے تھے. اچھا, تو یہاں صرف مٹھائی کے لیے آئے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ ربیان. ہیں؟ ربیان. ربیان. اچھا, بہرحال جو بھی. کتنی عمر ہے؟ 11. ماشاء اللہ. چلے زندہ باد. چونکہ آپ آئے ہیں تو یہ جو پچھلے سال کے آپ نے 20-25 رکھے تھے, یہ ان کی خوشی میں. ٹھیک. السلام علیکم. یہ تو چھوٹی سی گڑیا ہے, کیا نام ہے؟ ثنا. آپ کو تو روزہ بہت لگ رہا ہے, آواز نہیں نکل رہی. کتنی عمر ہے؟ 8 سال ہے. پہلی بار روزہ رکھا ہے؟ کس نے کہا تھا؟ امی نے کہا تھا. چلے, امی سے کہنا آپ کو بہت اچھی طرح سے روزہ کھلوائیں. مبارک آپ کو, ماشاء اللہ. السلام علیکم. کیا نام ہے؟ عبداللہ نام ہے. کتنی عمر ہے؟ 10 سال. 10 سال, ماشاء اللہ. تو آپ نے اس سے پہلے کتنی مرتبہ روزہ رکھا؟ پہلی بار رکھا. یار 10 سال ہو گئے, ابھی تک روزہ نہیں رکھا آپ نے؟ ہاں؟ کسی نے نہیں کہا رکھنے کو؟ ہم رکھنے کا کہا تھا, امی بولتی تھی ٹی وی میں رکھاؤں گی. ٹی وی میں رکھواؤں گی, امی نے کہا تھا. اچھا 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 اچھا. چلے, امی سے کہیے گا ٹی وی والوں نے میرا روزہ بھی ایکسپٹ کر لیا اور یہ مٹھائی بھی دے دی. السلام علیکم. آپ کا نام؟ عروبہ. عروبہ. ماشاء اللہ, بڑا اچھا نام رکھا. اب یہ بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ 10 سال. اچھا بیٹا, سچ سچ بتانا, ادھر ادھر نہیں دیکھنا. پہلے کب روزہ رکھا تھا سب سے پہلا؟ پچھلے سال. مبارک. اس سال یہ پہلا روزہ ہے؟ دوسرا ہے؟ کل بھی رکھا تھا؟ او زندہ باد. اس سچ بولنے پر آپ کو انعام. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, زندہ باد. آئیے بھائی جان. السلام علیکم. آپ کا نام؟ طلحہ رشید. جی, طلحہ رشید. طلحہ رشید. کہاں سے آئے ہیں؟ آگے. کراچی سے. روزہ رکھا ہے؟ جی. طبیعت بہت گھبرا رہی ہے,
हैं? नहीं पानी पिला दूं? कितनी उम्र है? 8 पहली बार रखा है या पहले भी रखा था? पहले ही रखा है। माशाल्लाह, मुबारक। कितने अच्छे बच्चे हैं जो सच सच बोलते हैं। खुशी होती है इस बात पर, काश इनकी तरह सारे बड़े भी सच बोलने सच बोला के करें। बिल्कुल ठीक। जब लेना अच्छा जाइए बेटा, बैठे तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। मुझे आप सबकी तरफ से, जो हमारे सामीन, नाजरीन, हाजरीन, उन सबकी तरफ से खतीब मिल्लत अल्लामा कौकब नूरानी क़ादरी साहब का शुक्रिया अदा करना है, उनकी आमद का। और इस मैंने बार बार उन लोगों से ये जुमला सुना कि नूर साहब की वजह से अपॉर्चुनिटी मिल गई। देखें, ये सारा क्रेडिट हालांकि हम टीवी का है मगर आपको जा रहा है। देखें ना, आपको जा रहा है, सब आपका नाम। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। जिनके फ़ोन नहीं हम सुन पाते या जिनके जवाब नहीं दे पा रहे, नाराज़ ना हो। अगर आप समझते हैं कि सवाल आपका ज़रूरी है, लिख के भेज दीजिएगा, इंशाअल्लाह जवाब देंगे। गुफ्तगू में मुझसे कोई गलती हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। आप सबके लिए बहुत प्यार और दुआएं। ये ऐलान भी कर दीजिए। लाहौर में इफ्तार का जो वक्त है वो 7:12 है, और इंशाल्लाह अब जब आपसे मुलाकात होगी तो इफ्तार के दस्तरखान पे मिलेंगे और बहुत ही कीमती बच्चे हमारे मेहमान होंगे। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं एक वक्फे के बाद। रहमत रमज़ान लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन। है रहमत रमजान, है रहमत रमजान।